بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا جمعہ اور وہ بھی دوسرا روزہ، یہ وقت ایسا ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے مانگ لے تو قسمت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نے نا امیدی کو امید، تنگی کو وسعت اور پریشانی کو سکون میں بدلا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اصلی آزمائے ہوئے اور طاقتور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں یا اللہ لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایک لائک بھی کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر 2 رمضان کے جمعہ کے لیے ہے۔ اس وظیفے کے فائدے: رزق میں غیر متوقع اضافہ، رکی ہوئی دعاؤں کی قبولیت، گھریلو جھگڑوں اور پریشانیوں کا خاتمہ، دل کا سکون اور ذہنی اطمینان، نا امیدی کے بعد امید کی روشنی۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، میں ہوں آپ کا بھائی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظائف ورلڈ اسٹوڈیو۔ وظیفہ سنانے سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے سے جڑی حقیقت پر مبنی ایک سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے اور اس وظیفے کی برکت سمجھ آ جائے۔ کراچی کے ایک پرانے مگر آباد علاقے میں رہنے والی ایک فیملی تھی۔ 2 کمروں کا سادہ سا گھر تھا، مگر اس گھر میں سکون نام کی چیز جیسے ختم ہو چکی تھی۔ کبھی بجلی کا بل، کبھی بچوں کی فیس، کبھی راشن کی فکر، اور سب سے بڑھ کر وہ کاروبار جو کبھی اس گھر کی پہچان تھا اب مکمل طور پر بند پڑا تھا۔ راتوں کو اس گھر میں نیند نہیں تھی۔ باپ جائے نماز پر بیٹھ کر آہ بھرتا تھا، ماں آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتی تھی، اور بچے خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہتے تھے۔ قرض دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور ہر دستک پر دل دھک سے رہ جاتا تھا کہ شاید کوئی قرض چکسوا ہو۔ ایک رات ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم نے سب کر لیا، اب بس اللہ ہی باقی ہے۔ اسی جملے نے انہیں اگلے دن میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ فیملی میرے سامنے بیٹھی تو ان کے چہروں پر تھکان تھی، آنکھوں میں نا امیدی تھی اور دلوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، حیدر بھائی، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، کوئی راستہ نہیں بچا، اب صرف اللہ سے ہی امید ہے۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ پھر میں نے نرمی سے کہا، اللہ جب کسی بندے کو توڑ دیتا ہے تو اصل میں اسے اپنے قریب بلاتا ہے۔ میں نے انہیں 2 رمضان کے جمعہ کا یہی وظیفہ بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، بس یقین کے ساتھ، کسی پر ظلم کیے بنا اللہ سے مانگنا۔ جیسے ہی یہ میرے پاس سے اٹھے، ان کے چہروں پر ایک ہلکی سی روشنی آ چکی تھی۔ یہ وہ روشنی تھی جو امید سے پیدا ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن آیا تو رمضان، گھر میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے باوجو ہو کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ درود کی آوازیں تھیں، استغفار کی گونج تھی، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی صدائیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس چھوٹے سے گھر کی چھت آسمان سے جڑ گئی ہو۔ ماں نے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کانپتے کانپتے آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، ہمیں کسی سے بڑا نہیں بنانا، بس کسی کے آگے محتاج نہ رکھنا۔ اس لمحے جیسے ہوا بھی رک گئی ہو اور فرشتے آمین کہہ رہے ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اسی ہفتے ایک ایسا فون آیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک پرانا جاننے والا جو برسوں پہلے غائب ہو گیا تھا اچانک سامنے آ گیا۔ اس نے کاروبار میں شراکت کی پیشکش کی، وہی کاروبار جو بند پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ کام چل پڑا، پہلا قرض اترا، پھر دوسرا، گھر میں ہنسی واپس آ گئی، بچوں کی آنکھوں میں خوف کی جگہ خواب آ گئے۔ ماں نے کہا، یہ سب اس جمعہ کے بعد بدلا ہے۔ آج وہی فیملی نہ صرف خوشحال ہے بلکہ ہر اس شخص کو یہ بات بتاتی ہے جو نا امید ہو جاتا ہے، دروازے بند ہوں تو گھبراؤ مت، 2 رمضان کے جمعہ کا دروازہ ضرور کھلا ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جس میں اللہ کی حقیقی رحمت شامل ہے۔ اب وہی وظیفہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں جو میں نے اس فیملی کو بتایا تھا۔ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے نیت کریں، یا اللہ، میں تیری رضا اور اپنی جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں، کسل یا باوجو ہو جائے۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز ادا کریں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھیں،
एक मर्तबा सूरह अल-फल्क पढ़ें, एक मर्तबा सूरह अन्नास पढ़ें, आखिर में फिर 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद हाथ उठाकर दिल से अपनी जायज़ हाजत अल्लाह के सामने रख दें। अहम हिदायत, मुकम्मल यकीन और इखलास शर्त है। नाजायज़ या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत ना हो। गुनाहों से बचने की कोशिश करें। आखिर में आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी दुआ लिखें और हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हैदर की दुआ आप सबके लिए। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त उठे हैं उन्हें खाली ना लौटाना, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें अपने नाम से जोड़ देना, जो आंखें नम हैं उनके आंसुओं को रहमत में बदल देना। या रब, हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, हमारी कमियों को बरकतों में बदल दे और हमारी खामोश दुआओं को कबूलियत में बदल दे। या अल्लाह, जिनके घरों में तंगी है वहां वुसअत अता फरमा, जिनके दिल बेचैन हैं उन्हें सुकून नसीब फरमा, जिनकी उम्मीदें टूट रही हैं उनकी उम्मीद को अपनी रहमत से जोड़ दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना, फन जिक्र में जिंदा रख और अपनी रजा के रास्ते पर साबित कदम फरमा। ऐ अल्लाह, हमें किसी के सामने मोहताज न करना सिवाय तेरे दर के। आमीन या रब्बुल आलमीन।